کام اتنا بلند ہے، یہ رفت اتنی ہے، شان اتنی ہے، عظمت اتنی ہے، ہم وہاں پر نہیں مار سکتے۔ اللہ یہ آپ نے ہی کرنا ہے جیسے ان کی شایان شان ہے۔ تو انسانوں کا درود جو آپ اور میں سیکھ چکے ہیں، ہماری صلات پیغمبر کے لیے کیا ہوگی؟ اللہ سے التجا کرنا، رب کو درخواست دینا، اللہ کے سامنے عرضی لکھنا، زبان سے بولنا، مالک سے استدعا کرنا، اللہ سے گزارش کرنا۔ کیا گزارش کرنی ہے یہ بھی سنیے کیا ہے۔ صلات کے اندر دو چیزیں ہیں، دو چیزیں۔ پہلے نمبر پہ رحمت۔ رحمت، یہ رحمت کیا ہے؟ اللہ محبوب کو رحمت عطا فرما، اللہ مہربان بنا، اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا، ان کی رحمت کو سدا قائم رکھ۔ اور پیغمبر کی رحمت کیا تھی؟ رحم کا لفظ رحمان سے نکلا ہے، رب نے ماں کے پیٹ میں ڈالا ہے، اس سے جو نسل نکلتی ہے اس نسل کا تعلق رحم کا ہوتا ہے۔ ماں سے رحم کا تعلق، باپ سے رحم کا تعلق، رشتوں سے، ددیال ننیال سے رحم کا تعلق۔ اللہ میرے پیغمبر کی شریعت کو ثابت رکھ، ہمارے رحم کے رشتے نچلے لیول تک، قیامت تک آنے والے ہر عورت اور مرد سے جڑے رہیں، اور اللہ انہیں اپر لیول پہ اپنے ساتھ بھی جوڑے رکھ۔ تیرا میرا تعلق، بندے کا تعلق، رب کا تعلق، خالق کا تعلق، مخلوق کا تعلق، جیسے پیغمبر انسانوں کو رحمان سے جوڑ گئے تھے اور انسانوں کو انسان سے جوڑ گئے تھے، اللہ یہ تعلق قیامت تک قائم رہے۔ یہ درخواست کرنی ہے درود میں، سلام ہے، صلو۔ ہم نے دعا کی اللہم صلی علی محمد، اللہ رحمتوں کا نزول فرما، انہیں رحمت للعالمین جیسے بنایا ہے، ان کی آل پر، ان کے یاروں پر، ان کے اطہار پر، اللہ ان کی امت پر، اور قیامت تک آخری بچے پر بھی اللہ اپنی رحمت فرما جس کو تو نے نبی کا امتی بنایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ آگے السلام میں دوسری چیز ہے برکت کا سوال کرنا۔ اللہم بارک علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکتیں دے، نام میں برکت، کام میں برکت، ذات میں برکت، عزت میں برکت، شہرت میں برکت، شریعت میں برکت، اصولوں میں برکت، ضوابط میں برکت، قواعد میں برکت، لین دین میں برکت، اور ساری مخالفتوں کے باوجود انا آتینا کل کوثر، اللہ جیسے ساری دنیا روک رہی تھی اور تو نے خیر کثیر کا وعدہ کیا تھا، فصلی لربک ونہر، شیطان نمازی گھٹائے، نمازی بڑھتے جائیں، اللہ وہ مال دینے سے روکے، یہ قربانیاں دینے میں بڑھتے جائیں۔ ان شانئک ھو الابتر، دشمن جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں، اللہ ان کی ناک خاک آلود کر کے، برباد کر کے، اللہ برکتیں دے محمد کو اور ان کی آل کو۔ کوئی سمجھ آیا کہ السلام میں کیا ہے؟ السلام میں رحمت بھی، برکت کے جتنے مفہوم ہیں، اللہ آسمان سے بھی برکتیں اتار، زمین سے بھی اتار۔ اور اس برکتوں کا چھوٹا سا مشاہدہ کیجئے، دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جو کسی نام کے شروع میں بھی لکھا جاتا ہو، جو اسپیشلی الگ بھی رکھا جاتا ہو، جس نام کو مٹانے کے لیے دنیا نے بڑی کوششیں کی، نام کے آخر میں، سابقے میں، لاحقے میں استعمال ہوتا ہو، پوری ورلڈ میں اس میں محمد سے بڑھ کر کے مخلوق میں کوئی اور نام نہیں ہے۔ یہ نام کی برکت ہے۔ کام کی برکت دیکھ لیں، 24 گھنٹے ڈے اینڈ نائٹ، وہ فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ کے کنارے تلک جو دھرنا ابھی ہم دے کے بیٹھے ہیں نا، اس جیسا دھرنا پوری دنیا میں 1456 سال سے کوئی اور دھرنا قائم نہیں، سب اڑ گئے، ختم ہو گئے، لیکن یہ دھرنے میں برکت ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے کفر کے سینوں میں بھی یہ انگلی لہرا رہی ہے۔ یہ درود ہے، یہ برکت ہے، یہ صلات ہے۔ اور تیسری چیز وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، پڑھیے تحیات میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ پہلے شارٹ فارم میں السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب آپ پہ رب کی سلامتی ہو، زندگی میں آپ کے دشمن بڑے مگر کوئی مار نہیں سکا، بڑے بڑے مخالف آئے مگر آپ کو روک کوئی نہیں سکا،
رب نے وعدے کیے تھے بچا کے دکھاؤں گا، رب نے بچا کے دکھایا۔ حنین کے میدان میں ساری دنیا ایک طرف ہو گئی، اکیلے بھی کھڑے ہیں تو رب تو نے بچا کے دکھایا۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ دین کا تعارف پوچھتے ہو، میرے ساتھ آج کوئی بھی نہیں، میں اکیلا بھی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اور اگر دنیاوی تعارف پوچھتے ہو تو میں اس عبد المطلب کا پوتا ہوں کہ جو ابرا کے ہاتھیوں اور ساتھیوں کے سامنے اکیلا جا کے کھڑا ہو گیا تھا اور کہتا تھا میرے اونٹ نکال، اور اس نے کہا تھا اونٹ میں تیرا گھر گرانے آیا ہوں، تو جواب دیا تھا وہ گھر جس کا ہے وہ جانے، اونٹ میرے ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ بچانا ہوگا تو بچا لے گا۔ یہ پھر اس نے بچا کر کے دکھا دیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، جو ابرہ کے ہاتھیوں ساتھیوں سے اپنا گھر بچا سکتا ہے، وہ اس گھر کا محافظ و نگران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچا کے، اور صرف اتنا نہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا ایمان اور عقیدہ ہے مومن کا کہ پیغمبر کو سلامتی کی ضرورت، السلام اللہ ہے، محفوظ اللہ رکھتا ہے، پیغمبر کو رحمتوں کی ضرورت، رحمت للعالمین الرحمن بناتا ہے، پیغمبر کو برکتوں کی ضرورت اور برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، وسلموا تسلیما۔ آپ نے کسی بھی بندے کو محروم نہیں کرنا، اس کی کوئی شکل ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی عقل ہو، کوئی برادری ہو، کوئی قبیلہ ہو، اس نے کلمہ پڑھا ہے نا، جنت اللہ نے دینی، آپ نے نہیں دینی، مت بانٹیں، کہیں السلام علینا۔ عبداللہ بن ابی جیسا منافق بھی مسجد نبوی میں اندر کھڑا ہو تو اس کو بھی پڑھنے کے لیے ملا ہے السلام علینا۔ اللہ ہم سب بھی انہی چیزوں کے محتاج ہیں، سلامتی کے، رحمتوں کے، برکتوں کے، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ اللہ جتنے ولی، جتنے کتب، جتنے اقطاب، جتنے اولیاء اللہ، اصفیاء اللہ، اتقیاء اللہ، اللہ جتنے اصحاب، جتنے اہل بیت اطہار، جتنے اللہ تابعین، تبع تابعین، محدثین و فقہا، قیامت تک کے لیے نیک سے نیک لوگ آئیں گے، اللہ وہ بھی تیری رحمتوں کے، تیرے کرم کے، تیری برکتوں کے محتاج ہے، انہیں بھی تو عطا فرما۔ پیچھے کچھ بچا؟ سارے محتاج کس کے؟ اللہ کے۔ غنی کون؟ اللہ۔ تو درود اصل میں لفظ بڑا محدود ہے، اصل لفظ الصلاح ہے، السلام ہے، بڑی وسعتیں ہیں، آفاقی ہے، اس کے اندر عقیدہ ہے، اس میں ایمان ہے، دولت مالا مال ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ برکت بھی، وہ رحمت بھی، وہ کرم بھی، وہ تکریم بھی، وہ عزت بھی، وہ حفاظت بھی، جو کوئی دوسرا لفظ اس کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس مفہوم کو سمجھ کے پڑھا کریں کہ اس میں قیامت تک آنے والا ہر کلمہ پڑھنے والا انشاءاللہ شامل ہے، تو پھر جا کر کے یقین ہوتا ہے کہ جس رب نے اس ہستی کو بچایا تھا وہ ہمیں بھی بچائے گا، جس نے ان کی کھجور میں برکت دیتی تھی اور چولہے بند ہیں تو مرنے نہیں دیا اور زندہ رکھ کے دکھایا، اگر وہ جہاد پہ نکلے کچھ بھی نہیں، چیگم بھی نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے چوس کے، وہ سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے بھی ان میں طاقت تھی، وہ کھڑے رہتے تھے، تو اللہ ہمیں بھی سٹینڈ ہونے کی، کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرما۔ اللہ ہمیں سلامت رکھ، ہمیں قائم رکھ، ہمیں دائم رکھ، پیغمبر کی امت کو اللہ کبھی کم نہ ہونے دینا۔ اگر عمل میں، کردار میں کہیں مار کھانے بھی لگے تو اللہ ان کے عمل میں برکت دے، کردار میں برکت دے، عزتوں میں برکت دے، غیرتوں میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، مال میں برکت دے۔ آپ اس شعور سے جب پیغمبر پہ صلاۃ اور سلام پڑھیں گے اور اپنے آپ کو بیچ میں شامل سمجھیں گے تو کیف ہی کچھ اور ہوگی۔ لہٰذا قرآن مجید کو، جو رمضان کے مہینے کا سب سے بڑا گفٹ ہے، اس کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ ہزاروں ایسے آپ کے اوپر موتی اور گوہر ہیں جو اس سمندر میں تیراکی کرتے ہوئے، غوطہ زنی کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ میں نے صرف 3 کی مثال دی ہے، الصوم کی، الصلاۃ کی، اور دوسری الصلاۃ پیغمبر پہ درود کی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم کروڑوں، ہزاروں، کھربوں مرتبہ ان گنت درود، جن کو ہم درود ہی بار بار منہ پہ لاتے ہیں، وہ الصلاۃ و سلام اپنے پیغمبر کے لیے اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں۔ ہماری درخواست ہوگی، اور فرشتوں کا درود کیا ہوگا کہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے فوراً لے کے رب کو پہنچائیں، ڈیوٹی لگی ہے، فوراً فارورڈ کریں۔ میں نے اپلیکیشن دی کالج میں، پرنسپل نے سائن کر کے فارورڈ کری، ڈائری ہوئی، آگے گئی،
डायरेक्टोरेट ने उसको फॉरवर्ड किया, आगे जहां जहां उसको जाना था चलती चली गई, काम होते हुए आखिर मुझे वो जो है उसका नोटिफिकेशन आया। अल्लाह ने कहा फरिश्तों ड्यूटी है, जहां मेरी पूरी जमीन पे कोई बंदा एप्लीकेशन दे सलाम की, लेके तुम पहुंचाओ थ्रू प्रॉपर चैनल, और मेरा काम है रहमतों को नाजिल करना, बरकतों को नाजिल करना, और पैगंबर और उसकी आल की और उनकी उम्मत की हिफाजत करना। वो मैं करके दिखा रहा हूं, बरकतें दे रहा हूं, रहमतें नाजिल कर रहा हूं, और जहां से बचाना है बचा रहा हूं। तुम्हारा वो काम तुम करते रहो, उम्मतियों का ये काम वो करते रहें, जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं निभा रहा हूँ। ये माना नहीं कि अल्लाह भी बैठ के हमारी तरह दरूद पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ऐसे नहीं है। वो सारे शुबे मिट जाते हैं जो मुफस्सिरीन ने उठाए, जो आम लोग करते हैं, जो मुल्हिद हमारे ऊपर बातें करते हैं। तो सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। अल्लाह समझ की, अमल की तौफीक दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।